پاکستان کے دفاعی نظام کے اندر ایک بڑی تبدیلی کل قومی اسمبلی نے جو بل پاس کیا ہے اس نے پاکستان جب سے بنا ہے تب سے چلنے والے دفاعی نظام کے ڈھانچے کو تبدیل کر دیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈیفنس فورسز ترمیمی بل ہے 2026 کی منظوری جب دی گئی تو جو تبدیلی آئی وہ یہ تبدیلی ہے کہ پاکستان کی تمام سروسز کو آپ نے گورن کیسے کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے تمام سروسز کو گورن کرنے کا جو ڈھانچہ عمومی طور پر رہا ہے، آپ کے 3 سروسز چیفز ہوتے ہیں، اوپر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا آفس ہوتا ہے۔ اب وہ یکسر تبدیل ہو گیا ہے اور اس کے پیچھے آئینی ترمیم نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہوا، لیکن اب یہ قانون بن گیا ہے۔ تو اب ہے کیا کہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا جو عہدہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر جو فیلڈ مارشل بھی ہیں، ان کا آفس اب تمام سروسز کو کوآرڈینیٹ کرے گا اور آرگنائز کرے گا۔ وہ ٹاپ کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ یہ چیف آف ڈیفنس فورسز نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے رکن بھی بن جائیں گے، ایک سیپریٹ اتھارٹی ہے۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ تو اب ایک آپ کو مربوط نظام بنتا ہوا نظر آتا ہے جس کی کئی لیئرز ہیں، جس کے ساتھ کئی ادارے منسلک ہیں، اور ان اداروں کے ٹاپ کے اوپر آپ کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ قانونی طور پر لاگو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ 27 نومبر 2025 سے اس کی دفعات کا اطلاق ہوگا، یعنی ریٹروسپیکٹیولی استعمال ہوگا۔ قانون نافذ ہوتا ہی فوری طور پر لاگو ہو جائے گا، اور جو قانون اس سے پہلے بنائے گئے ہیں اور جو ایکٹس اس سے پہلے بنائے گئے ہیں، اگر اس کی شقوں کے ساتھ متصادم نہیں ہے تو وہ اپنی جگہ پر قائم رہیں گے۔ یعنی ریٹروسپیکٹیولی یہ لاگو ہوگا، ماضی سے لاگو ہوگا، اور اس دوران اگر کوئی قانون ایسا بن گیا ہے جو انہوں نے نہیں بنایا، ظاہر ہے اس وقت ادارہ موجود نہیں تھا یا ان کی ان پٹ سے نہیں بنا، اور ان کے قوانین کے ساتھ وہ متصادم نہیں ہے، تو وہ انٹیکٹ رہے گا، یعنی اس کو پروٹیکشن دی گئی ہے۔ آگے چلیں۔ اب ہوگا کیا؟ چیف آف ڈیفنس فورسز کی سربراہی میں ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام عمل میں آئے گا، اور ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر مسلح افواج کا مرکزی ہیڈ کوارٹر کے طور پر کام کرے گا۔ جو کوآرڈینیشن کے تمام اختیارات ان کے پاس موجود ہیں، انتظامی اختیارات ان کے پاس موجود ہے، تمام تر اہم کمانڈ ان کے پاس موجود ہے۔ تو ایک انٹیگریٹڈ فورس آپ کو نظر آئے گی جو پاکستان کے تمام دفاعی امور، پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر ڈپلائمنٹس، پاکستان کی ڈیفنس اسٹریٹجی، پاکستان کی جنگ اور امن کے اندر دفاع سے متعلق جتنے معاملات ہیں اور اس سے متعلق جتنے معاملات ہیں ان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوگا۔ اب چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو آفس ہے وہ ایک تو فوج کا مرکزی ہیڈ کوارٹر تو ہے ہی، لیکن صرف فوج کا نہیں ہے، اس کے اندر آپ سمجھیں کہ ایئر فورس کا ہیڈ کوارٹر بھی موجود ہے، نیول ہیڈ کوارٹر بھی موجود ہے، کم از کم اختیارات کی حد تک۔ جو وزیر اعظم کے دفاعی سیکیورٹی کے سینئر ملٹری ایڈوائزر ہوں گے، یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا جو ایڈوائزر ہے اس سے اوپر اب دفاعی سیکیورٹی امور پر وزیر اعظم کے سینئر ملٹری ایڈوائزر ہوں گے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا، بڑا دلچسپ ہوگا کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وزیر اعظم کے جو ہیں ان کی پوزیشن اس سٹرکچر میں کیا ہوگی، لیکن قانونی طور پر چیف آف ڈیفنس فورسز وزیر اعظم کو تمام اہم معاملات کے اوپر ایڈوائس بھی کر سکیں گے قانونی طور پر، اور ان پٹ بھی دیں گے۔ اب تمام سروسز کے اندر کوآرڈینیشن کو بہتر بنانا ہے۔ اب ان کے 4-5 رول ہیں۔ مشترکہ آپریشن کی صلاحیتوں کو بڑھانا، کہ آج کل کی جو جنگ ہے وہ آپ علیحدہ علیحدہ نہیں لڑ سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نیوی اپنی پلاننگ کر رہی ہو، ایئر فورس اپنی پلاننگ کر رہی ہو، گراؤنڈ فورسز اپنی پلاننگ کر رہی ہوں، اور کسی ایک جگہ پر بیٹھ کے آپ ان کو انٹیگریٹ کریں پلانز کو۔ سیپریٹ پلانز نہیں بن سکتے۔ اب پلانز آپ نے بنانے ہی اکٹھے ہیں اور امپلیمنٹ ہی اکٹھے کرنے، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ اور تمام جو آن گوئنگ آپریشنز ہیں ان کے بارے میں احکامات جاری کرنا اور مشترکہ آپریشنز کی نگرانی کرنا۔ تو کلی طور پر جتنی ایکٹیویٹی دفاع اندرونی اور بیرونی بارڈرز اور دفاع سے متعلق جتنے اور معاملات ہیں، جس کے اندر ملٹری ڈپلومیسی بھی شامل ہے، ملٹری ڈیفنس ایگریمنٹس بھی شامل ہیں، کوآپریشن شامل ہے، وہ سب کے سب اب ایک آفس کے نیچے آ جائیں گے۔ یہ بڑا اہم ہے۔ اہلکاروں کو برطرف کرنا، سزا دینے کا اختیار، اس سب کا سب اب چیف آف ڈیفنس فورسز کے پاس موجود ہے۔ کس کی مدت ملازمت میں توسیع کرنی ہے اور کس کو آپ نے ٹرمینیٹ کرنا ہے، یہ بھی اختیار ان کے پاس موجود ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو آرٹیکل 243 ہے
جس کے تحت ایئر چیف اور نیول چیف وزیر اعظم نام ان کی تجویز کرتا ہے اور صدر وزیر اعظم کے ایڈوائس کے اوپر ان کو اپروو کرتا ہے، وہ اس برطرفی اور ایکسٹینشن کے اندر نہیں آتے. یہ اس کے اندر ایک قدغن موجود ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ چونکہ وزیر اعظم یہ اپائنٹمنٹس یعنی ایئر چیف کی اور نیول چیف کی خود کرتا ہے اور صدر مملکت اس کے اوپر سائن آف کرتا ہے، تو وزیر اعظم کا جو ایڈوائزر ہے وہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہے. تو اب آپ کو کمانڈ اور انسٹیٹیوشنل جو ہارمنی ہے وہ نظر آئے گی. اب ایسا نہیں ہوگا کہ ادھر سے 4 نام یا 3 نام چلے گئے چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے. اگر آپ دیکھیں سٹنگ آرمی چیف نے بھجوا دیے، آگے وزیر اعظم ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ چوتھے نمبر پہ بندے نے آنا ہے یا تیسرے نمبر پہ بندے نے آنا ہے. اب جو ایڈوائس ہوگی وہ چیف آف ڈیفنس فورسز کی ہوگی اور وزیر اعظم اس ایڈوائس کے تحت ظاہر ہے ان ناموں میں سے ایک نام سلیکٹ کرے گا اور آگے صدر کے پاس بھیجے گا. تو ایک اور ٹیئر ایڈ کیا گیا ہے اور کنیکٹ کیا گیا ہے ڈیفنس فورسز کے ٹاپ موسٹ آفس کو وزیر اعظم کے ان فیصلوں کے حوالے سے جو آرمی چیف، ایئر چیف اور نیول چیف کے عہدے پر لاگو ہوتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جتنے اختیارات ہیں کہ کس کو کہاں پہ رکھنا ہے، کس کو کہاں پہ بھیجنا ہے، کس کی پروموشن کرنی ہے، کس کی پروموشن نہیں کرنی، وہ تمام کے تمام اب اس آفس کے نیچے آ گئے ہیں. تو آپ کو ایک قسم کی انسٹیٹیوشنل فورٹریس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ دائرہ کار جو ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ معاملات خراب کہاں سے ہوئے جب عمران خان کے دور میں بالخصوص اور اس سے پہلے بھی بعض اہم عہدیداروں نے کوشش کی کہ جی وہ لائن پر جمپ لگا کر اپنے آپ کو اپوائنٹ کروا لیں، اپنے آپ کو ایکسٹینشنز دلوا لیں، اپنے آپ کو اگر ایکسٹینشن نہیں دلوا سکتے تو کسی اچھی جگہ پر فکس کروا لیں، اور جو لوگ ان کو پسند نہیں تھے ان کو وہ نکال باہر کرتے تھے. اب وہ تمام کے تمام معاملات جس کے اوپر اس قسم کی سیاست ہو سکتی تھی وہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے آفس کے پاس ہیں. جی آگے چلیے. تو اب یہ اس کی سمری ہے اس وقت کہ وزیر اعظم اور حکومت کے پاس تمام کے تمام اختیارات ہیں، لیکن جو اور چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہے وہ وزیر اعظم کے سامنے جواب دہ ہیں، لیکن ان کی ان پٹ اتنی گہری ہے، ان کا وزن اتنا زیادہ ہے ان کے آفس کا کہ بہت مشکل ہوگی کہ کہیں پر وزیر اعظم جو ان کی طرف سے ایڈوائس ہے، کیونکہ اب وہ اکیلے آرمی چیف کے طور پر بات نہیں کر رہے ہیں، وہ اکیلے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے عہدے کی طرح بات نہیں کر رہے جن کے پاس عہدہ تو تینوں سروسز کو رسمی طور پر ریپرزینٹ کرنے کا تھا لیکن وہ وزن نہیں تھا. اب وہ سب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو جب آپ سب کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کمرے کے اندر جو طاقت ہے اس کا توازن کس طرف جائے گا. جو قوانین کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ہم آہنگ بنانے کی کوشش کی ہے، جو جس پر اثر ہوا ہے، پاکستان نیوی آرڈیننس اس سے تبدیل ہوتا ہے، پاکستان ایئر فورس ایکٹ اس سے تبدیل ہوتا ہے، پاکستان آرمی ایکٹ اس سے تبدیل ہوتا ہے 1952، 1953، 1961. تو بنیادی طور پر پاکستان بننے کے فوراً بعد جو نظام لاگو تھا یکسر تبدیل کر دیا گیا ہے. تو کلی طور پر ایک نیا نظام لاگو ہو گیا. اس کے اوپر کل اسمبلی میں جب یہ بل پاس ہوا تو اپوزیشن نے کچھ اعتراض بھی کیا، احتجاج بھی کیا کہ جی ہمیں بل کی کاپیاں نہیں ملی، اور وہ جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق انہیں ڈیسک وغیرہ بجائے. لیکن یہ تمام ہنگامہ عمران خان کی جیل سے ہسپتال منتقلی اور عمران خان کی ممکنہ طور پر وہاں پر ٹھہرایا جانا، اور پھر وہ ایک وائٹ لینڈ کروزر کے پیچھے پولیس والے چل رہے ہیں، شفا کے باہر تمام تماشا لگا ہوا ہے، لوگ پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے یہ خبریں دیکھیں، اور تمام میڈیا ٹاک شوز انکلوڈنگ اپنے ٹاک شوز ہم سارے ان معاملات کے اوپر فوکس رہے. یہ تمام خبریں اس کے اندر گم ہو گئیں. جو فنڈامنٹل تبدیلی کل پاکستان کے اندر آئی ہے، لانگ ٹرم تبدیلی، وہ یہ نہیں تھی کہ عمران خان کو جیل سے نکال کر ہسپتال میں شفٹ کرنے کی خبر، یا جیل سے نکال کر ہاسپٹل لے کے گئے اور اس کے بعد 5 گھنٹے کے بعد واپس لے گئے. یہ فنڈامنٹل تبدیلی نہیں ہے. سیاسی اس کے امپلیکیشن زیادہ ہیں، لیکن اگر آپ امپیکٹ کے حوالے سے دیکھیں جو فنڈامنٹل تبدیلی ہے وہ یہ والی ہے.